ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لا علمی یا تعصب کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کیا یہ شادیاں ذاتی خواہشات کے تحت کی گئی یا اس کے پیچھے کوئی عظیم مقصد اور الہی حکمت پوشیدہ تھی؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام میں نکاح کے تصور کو سمجھنا ہوگا، جہاں نکاح محض ایک تعلق نہیں بلکہ ایک مقدس اہم سماجی ذمہ داری اور عبادت ہے جو معاشرے کو پاکیزگی اور عورت کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی جوانی کا وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر تک ایک ہی نکاح پر اتفاق کیا۔ یہ وہ عمر تھی جو زمانے کا عروج کہلاتی ہے۔ اگر مقصد نفسانی خواہشات ہوتی تو یہی وقت سب سے زیادہ موزوں تھا۔ اگر آپ کی پوری جوانی ایک ہی بیوی کے ساتھ گزری تو آپ کے اعلیٰ کردار اور پاکیزہ نیت کی دلیل ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب اسلام ایک مضبوط تحریک بن چکا تھا اور جنگوں کی وجہ سے معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم ایک اجتماعی ذمہ داری بن گیا۔ آپ نے حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ جیسی بیوہ اور عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ نکاح کر کے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ اسلام میں بیوہ عورت بوجھ نہیں بلکہ عزت اور محبت کی حقدار ہے۔ یہی نہیں، بعض شادیاں قبائلی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے اور مختلف قبیلوں سے تعلق بہتر بنانے کے لیے کی گئی، جیسے حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد ان کا پورا قبیلہ آزاد کر دیا گیا اور نفرت محبت میں بدل گئی۔ علمی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حضرت عائشہ جیسے نکاح امت کی تعلیم کے لیے نہایت ضروری تھے، جن سے 2200 سے زائد احادیث مروی ہے اور جن کے ذریعے خاندانی زندگی کے باریک احکام امت تک پہنچے۔ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ منہ بولے بیٹے کی جاہلی رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر ان شادیوں کا مقصد دنیاوی آرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محلوں جیسا ہوتا۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگے لباس پہن کر سادہ زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالی نے آپ کو 4 سے زیادہ شادیاں کی جو خصوصی اجازت دی، وہ دراصل نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ جو لوگ صرف تعداد دیکھتے ہیں وہ تاریخ کو ادھورا پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ شادیاں غلط ہوتی تو مکہ کے مشرک اور دشمن سب سے پہلے اعتراض کرتے، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت کے قائل تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ امت کی بھلائی، عورت کی عزت کی بحالی اور دین کی تکمیل کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔